بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں کوک اپنے نیازی ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، انہیں سنتے رہتے ہیں۔ ناظرین، اسامہ صاحب تو کب سے آپ لوگوں کو کہہ رہے تھے اناج ذخیرہ کر لو، خوراک اکٹھی کر لو، یہ جنگیں رکنے والی نہیں ہیں۔ جو لوگ سمجھ رہے تھے، میں بھی سمجھ رہا تھا کہ شاید مذاکرات ہو گئے، بات ختم ہو گئی، لیکن اسامہ صاحب وہ واحد شخصیت ہیں جو کہ کہہ رہے تھے کہ یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے، آپ لوگ جو مرضی کر لیں، ابنائے حمد بھی پھر بند ہو سکتا ہے۔ اور فوجیں اتارنے کی جو بات تھی اسامہ صاحب کر رہے تھے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ 50,000 کے قریب فوجی، یہ سینٹ کام کی رپورٹ ہے، مڈل ایسٹ میں ڈپلائڈ ہیں اس ٹائم، یعنی کہ فوجیں تو آ گئی نا۔ یہ بھی ڈسکس کرنا ہے، ایک بڑی شخصیت کی ٹارگیٹ کے حوالے سے ہی بات کر رہے تھے۔ اب ویسے میں نے اسامہ صاحب سے پوچھنا ہے، کیا وہ خیر وہ ٹارگیٹ تو نہیں ہوئی، ویسے جہان فانی سے گئے ہیں امیر قطر، سابق امیر قطر، کیا ایسی شخصیات کی طرف اشارہ ہے، یا کون سی ایسی شخصیات کی طرف اشارہ ہے؟ اور کوئی ملک محفوظ ہے؟ کیونکہ سعودی عرب کی بھی میں نے بات آج کرنی ہے، کیونکہ وہاں پر بھی یمنی جو حوثی ہیں انہوں نے ایئرپورٹ کو اٹیک کیا، وہ بھی ڈسکس ہونا ہے۔ کہاں ہجرت کرنی چاہیے، لوگ پوچھتے ہیں، کمنٹس میں پوچھتے ہیں، وہ بھی اسامہ صاحب سے ڈسکس ہوگا۔ کیا ٹرمپ کا آخری وقت آ گیا؟ یہ جو جنگ وہ روکنے کے موڈ میں نہیں ہے، تو کیا ان کا یہ آخری وقت ہے؟ قطر نے سمندری جو سرگرمیاں معطل کی ہوئی ہیں، اب نئے حمز بند ہے، پیٹرول کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، کیا ہونے والی صورتحال؟ گھمسان کی جنگ دوبارہ سے سٹارٹ ہو چکی ہے، آگے کیا ہونے والا ہے؟ اسامہ صاحب سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم اسامہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہیں؟ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیں، ہجرت تو اللہ کی طرف کریں، یہی جگہ کہیں بھی ہیں، کیسے بھی ہیں، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ کیونکہ اس بات کو کوئی سمجھ نہیں رہا کہ آپ لوگ جس وجہ سے مار کھا رہے ہیں، یا اس سچویشن کو جو ادراک نہیں کر پا رہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس کو دنیا کے جو آپ کے سو کال تھنک ٹینکس کے جو مائنڈ سیٹ ہیں، جن کو خود داخلہ دیا گیا تھا سلیوری کے لیے، جن کو پڑھایا گیا تھا ٹیم کر کے اپنے دائرے میں رکھنے کے لیے، خاص سسٹم کے تحت ان کو پڑھایا لکھایا گیا، یہ ایچیسن بنے، یہ بڑے بڑے ہارورڈ اور بڑے بڑے، یہ ساری ہیومن سلیوری کے لیے کریٹ کیے گئے کہ اچھا سسٹم کو سرو کر سکیں اور اس کی لینگویج کو بیسیکلی سمجھ سکیں، ٹون کو سمجھ سکیں۔ تو اس لیے آپ سب کو اس لیے جی نہیں سمجھ آ رہی کہ جو آپ کا اس ٹائم کا انٹرنیشنل میڈیا یا لوکل میڈیا جو بھی پوز کر کے آپ کو بتانے یا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ سب غلط ہے، حقیقت سے دور کی بات ہے۔ ایک اللہ ہے، یہ اس کی زمین ہے، اور اس پہ انسان کو بھیجا گیا تھا شیطان سے بچتے ہوئے معرفت الہی میں سفر کرنے کے لیے، بس۔ اس کے علاوہ یہ ٹھیک ہے۔ ساری جتنی باتیں ہیں، یہ فضول باتیں ہیں۔ اور یہ بات آپ لوگوں کو میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ جب ساری دنیا ایک طرف دودھ کی نہریں بہا رہی ہوتی ہے یا جو بھی وہ کر رہی ہوتی ہے، تو اگر میری بات ٹھیک ہو رہی ہے تو پھر میرا مائنڈ سیٹ اور میری جو سوچ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو آپ کو ویٹیج دینی پڑے گی، کہ جس بنیاد سے میں جی دیکھتا ہوں چیزوں کو تو بتاتا ہوں، تو ویسے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب ہو یہ رہا ہے کہ شیطان یا دوزخ بھی نعمت ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ جب آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا تو آپ لوگوں کو یہ سمجھ آئے گا کہ اسی جنگ میں کچھ لوگ، اسی سب میں یہ ایک فتنہ کا الاؤ جل گیا، اسی میں ہی تطہیر ہونی ہے، اسی میں ہی آزمائے جانا ہے، اسی میں ہی ٹیسٹ ہو جائے گا۔ اور وہ ٹیسٹ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے آزمانا ہے، آپ کو آپ کی اوقات کا پتہ چل جائے گا کہ وٹ یو آر، آپ اس میں جل گئے یا آپ اس سے بچ گئے، آپ کون سے نکلے، آپ امن میں رہے یا اس کا حصہ بن گئے اس جلتے ہوئے ٹھیک ہے۔ الاؤ میں۔ اور اس سے اب یہ ہوگا کہ وہ جلتا ہوا الاؤ آپ کو تطہیر یا مطہر یا طاہر کر کے آپ کو مزید آپ کے ایمان میں مستحکم کر کے معرفت الہی میں کنیکٹ کر دے گا۔ ان دو باتوں کے علاوہ کوئی اس کا مقصد نہیں ہے۔ یہ جو اس ٹائم الاؤ جلا، اور یہ ہر طرف ہی جلنا ہے، ریسیزم، پاسپورٹ ٹھیک ہے۔ کینسل کی باتیں آ گئی، قوانین بن گئے۔ ابھی پچھلے دنوں ہم بات کیا کرتے تھے کہ آگے آپ لوگ کون سی امیگریشن کے چکر میں، پاسپورٹ کینسل کے رولز بن گئے ہیں کہ کبھی بھی کوئی گورنمنٹ کینسل کر سکتی ہے آپ کی پاسپورٹ، جو ٹھیک ہے۔ نیشنلٹی۔ ریسیزم کی لہریں یو کے، یورپ، ایون اب جاپان سے بھی خبریں آ رہی ہیں، مسجد کو آگ لگانے سے لے کے اور ان کو الٹیمیٹم دینے کی حد تک کہ نکلو۔ ساؤتھ افریقہ میں تو یہ جس جنگ کو آپ سمجھ نہیں پا رہے، یہ جنگ بیسیکلی آپ لوگوں کو فلٹرڈ کرنے کے لیے آئی ہے، اور اس میں آپ لوگوں کو
یہ مرر کا کام کرے گی کہ آپ لوگوں نے ایک مخصوص جو وقت دیا گیا تھا اس میں اطاعت الہی میں کیا سیکھا ٹھیک آپ ہے لوگوں نے، اور یہ اب اس کا ایک شو سجا ہے. اس میں آپ کون سی سائڈ پہ جاتے ہیں، کس سائڈ پہ آپ کا ایکٹ کیا ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں، کبھی آپ روزے رکھتے ہیں، کبھی آپ حج کرتے ہیں، کبھی آپ تہجد پڑھتے ہیں، کبھی نماز، کبھی قربانی، کبھی ویسے صدقہ. تو اللہ کے ہر رنگ میں ہی آپ کو اپنا آپ دکھانا ہے. سمجھ بالکل رہے ہیں؟ جیسے ساری سنتوں کو کہتے ہیں جی زندہ کرنا. تو یہ جنگ جو اور جدال اور یہ سارا جب یہ الاؤ بھڑکتا ہے تو یہ بھی تو آپ کو دیکھنا ہی ہے نا، یہ بھی پارٹ ہے نا. اور آپ ادھر کدھر جاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو جنگیں ہیں انہوں نے اب اپنی ایکسٹریم ڈسٹرکشن تک جانا ہے، جہاں جا کے وہ وقت آنا ہے جہاں آپ لوگوں کو پھر وہ اگلی کہانیاں ہوگی کہ شیر بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیتی. وہ ایسے تھوڑی ہونا ہے. اتنی آپ لوگوں نے ڈسٹرکشن دیکھنی ہے کہ آپ بندے کے پتر بنیں گے. پھر ہی پوری دنیا پہ اسلام ہونا ہے، پوری دنیا پہ ایک امن کی لہر چلے گی. پھر ہی ٹھیک ہے ایک نظام کی پریکٹس ہو چکی. اب صرف اللہ کا نظام کے تحت یہ سارا سسٹم اپنا چلے گا. ابھی تو آپ ضروری نہیں سمجھتے. ابھی آج کی ڈیٹ میں جب آپ ان باتوں کو نہیں سمجھتے، جہاں آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کہا امن ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، تو آپ یہ بھی کب سمجھتے ہیں کہ دین الہی ضروری ہے؟ آپ کہتے ہیں آئی ایم ایف بتائے، یو این کے چارٹر بتائیں، یو این او کی یہ جو یورپی یونین کی گرے لسٹ کے قوانین آنے جانے کے بتائیں. آپ اللہ کی لسٹ میں تو آنا ہی نہیں چاہتے. آپ تو گرے لسٹ سے نکلنے اور آنے کے چکروں میں اپنی نیشنل پالیسیز کو ڈیفائن کر رہے ہیں، جبکہ ملک اللہ کے نام پہ لیا، اقتدار اللہ کا مالک اللہ ہے، اور کوئی جی ریزن نہیں ہے پاکستان کی فارمیشن کی. تو ٹھیک آپ ہے ہم اس بات سے دور ہیں، ہم دین الہی کو ابھی بھی ضروری نہیں سمجھ رہے. ہاں، یہ وقت آ جائے گا اب کہ آپ لوگ دین الہی کی ضرورت کو محسوس کریں گے. یہ اس کے ٹھیک ہے اندر خیر کی بات ہے. تو پھر آپ بتائیں کہ اب جب دین الہی کی ضرورت کا احساس ہوگا، پھر کوئی نہ کوئی تو عمل کی طرف بھی جائیں گے، تو پھر کوئی نہ کوئی جنت کو بھی سدھاریں گے، اس طرف جیسے کہتے ہیں قصد کریں گے. ورنہ یہ سارے کا سارا فتنہ فساد اس بات کو باور کرانے کے لیے ہے کہ آپ لوگ جس راستے پہ، جس ڈگر پہ چلتے ہوئے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہی فلاح کا راستہ ہے، ایسا نہیں ہے. پہلا یہ ٹھیک ہے میسج ہے. دوسرا یہ میسج ہے کہ یہ سارے کا سارا جو میٹریلسٹکلی آپ کے فوکس ہو گیا. آپ میں سب سے معزز آدمی زیادہ پیسے والا، آپ میں سب سے زیادہ اس ٹائم پاور کس کے پاس ہے؟ زیادہ ایسٹ جس کے پاس ہے، جس کے پولیٹیکل کنیکشن ہے. لیکن آج آپ کے پاس عزت دار وہ نہیں ہے جس کے اللہ سے کنیکشن ہے. وہ کہیں گے ایک بالکل درویش آدمی بکریاں چلاتا ہے، اس کا کیا لینا دینا ہے؟ خود بتائیں. جی ایسے ہی پھٹے ہے کپڑوں والا ہے. تو یہ آپ سمجھے کہ اس کا جو تربیت ہوئی ہے اس گزشتہ 50-60 سالوں کی یا 70، اب تو کہیں پوری صدی کی، جو نیا سسٹم آئے، رینائنسنس آف یورپ تھی، ایک نئے چیز ڈگر پہ انسانیت گئی، اس کا زوال آ گیا. اب چیخ رہے ہیں، سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی. تو آنی بھی نہیں ہے. اس کی ایک ہی بندے جی کو سمجھ آ رہی، جو صرف اور صرف سمجھتا ہے کہ اس زمین پہ میں نے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا تھا اپنی ابدیت کے لیے، اپنے مان کے چلنے کے لیے، اور میں اسی کی مان کے چلوں گا. بس یہ اس کے ٹھیک ہے لیے راستے سیدھے ہو رہے ہیں، تاکہ اس کی ضد میں جو نظام بنائے گئے تھے وہ ختم ہو گئے. اب اس میں کیا ہوگا؟ میزائلز یہ ختم ہونے ہیں. اب میں آپ کی وہ فوجوں کے داخلے پہ آ جاؤں. دیکھیں ابھی میزائل کے سٹاک پائل جب ختم ہو جائیں گے، جب یہ سارا کچھ اوور ہو جائے گا، تو اس کے بعد پھر بات آئے گی کہ بندہ ہی ختم کرو. ٹھیک ہے مجبوری بن جائے گی نا. پھر بندہ جی بھی ختم ہوگا، پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، پھر بندے گھساؤ. اب اچھا اصل کہانی نصیب کی اس پہ آئے گی. میں نے پہلے بھی اس سال کے شروع میں یاد، میں نے کہا تھا فوجیں گھسنے کا سال. جی بالکل مجھے یاد ہے اسی طرح. تو آپ دیکھیں کہ ضرورت بن جاتی ہے. پاکستان جیسے افغانستان کے اندر تک چلا گیا، یہ بھی اسرائیل جو ہے شام کے اندر آ رہا تھا، اسی طریقے سے لبنان کے اندر تک اس نے قبضہ کیا. ٹھیک ہے جی. اب امریکہ گھسنے کی باتیں کرنے پہ آ گیا، ایران یو اے ای میں گھسنے کی باتیں کرنے پہ آ گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو فیک آپ لوگوں نے جس کو اپنی طاقت یا کمزوری کا پیمانہ بنا لیا، یہ میزائل چلانے چلنے، یہ تو ختم ہو جانا ہے. اصل تو پھر ہیومن ہی ہے، اصل اس زمین کا جو مرکز. تو ہیومن جب چلے گا، ایکٹ ہوگا، اصل تو معاملہ اس کے مابین ہے.
تو پھر ہی کوئی جی بات جی فروٹفل کسی سائڈ پہ لگے گی ایٹ دی اینڈ. تو پاؤں چل کے جب داخل ہوں گے تب یہ جنگیں کسی رخ پہ آئیں گی. ابھی تو ایسے ہی چلے گا, بس پٹاخے چل رہے ہیں اور آپ لوگ ریلیجنز میں ہیں, مارکیٹ فلکچویٹ کر رہی ہے. تو جب داخلے شروع ہوں گے پھر کہانی کسی سمت میں عملاً جانی شروع ہوگی. اس کے بعد جی ہار جیت کی بات آئے گی, غالب اور وہ جیسے غالب آنے کی اور مغلوب ہونے کی کہانی شروع ہوگی. اس کے اندر سے پھر اگلا لیول آئے گا جب انسان یہ ریلائز کرے گا کہ یار یہ میزائل اور ان کے ذریعے نہیں امن قائم ہوتے. یہ جو اسٹریٹجی ہمارے دماغوں کو دی گئی ہے نا کہ زیادہ اسلحہ زیادہ وہ نہیں, اللہ تعالیٰ کا خوف, اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی واحد کامن ذریعہ رہے گا انسان کو ڈرا کے دھمکا کے ٹیم کر کے رکھنے کا. اس کے علاوہ ٹھیک ہے. آپ اچھا ابھی یہ بات فضول لگ رہی ہے میری, لیکن اس تباہی کے بعد جس کا آغاز ہو گیا ہے بالکل سمجھ آ چکی ہوگی. میں عموماً کہتا ہوں کہ بہت زبردست ٹائم ہوگا کہ جب یہ باتیں بہترین انداز میں سمجھ آ رہی ہوں. ابھی آہستہ آہستہ آپ کو مس کالیں آ رہی ہیں. جیسے پاکستان کو 2 دفعہ نہیں, ابھی جب لاک ڈاؤنز آئے, جب آپ کی سپلائیز ہٹ ہوئی, پیٹرول ہائک پہ گیا, چیزیں آپ پھر نہیں سمجھے کہ جو نہیں ہونا تھا وہ ہونے جا رہا ہے. لاک ڈاؤن پہ سمجھ آ جانی چاہیے تھی, نہیں ہوا. اب پھر جب آپ نہ بس بند ہوگا, اب نہیں آئے گا لاک ڈاؤن آپ لوگوں پہ. بالکل ہو گیا نا, ایسے ہی ہے. دونوں طرف ایکسٹریم پیٹرول چلی گئی. ویسے ہی پیٹرول کی قیمتیں آسمانوں پہ چلی گئی ابھی بھی. نہیں 600 سے کم پہ نہیں بات بننی, 600 سے اچھا کم پہ نہیں بننی. اور آپ کو پیٹرول ہونا ہی نہیں ہے کہ آپ لوگ وہ ٹائم آپ نے دیکھنا ہے جب آپ ٹک جائیں گے اندر. بالکل ابھی کئی کہتے ہیں یار یہ کون سا اچھا لاک ڈاؤن ہے. لاک ڈاؤن یہی ہم دیکھتے تھے 9 بجے چیزیں بند اور سب, لیکن ابھی کسر ہے. اور اس لیے کہ بھائی جو منتھلی آپ کو کہا تھا فوڈ سائیکلز میں چلے جائیں, اپنے چھوٹے چھوٹے پلانز کر لیں, چھوٹی چھوٹی اس کی طرف آ جائیں. قوت عمل نہیں ہے تو لاہور کی تسبیح کریں, درود کی کثرت کریں. بس 2 ہی چیزیں ہیں, درود اور یہ جو ہے لاحول ولا قوت الا باللہ, اس کی کثرت کر لیں. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے آپ کے پاس. جدھر آپ جا رہے ہیں ادھر آپ بس دیکھ بھی رہے ہیں, سمجھ آ بھی رہی ہے, لیکن کر نہیں پائیں گے. تو نمبر 1 یہ ہے جی کہ اب اکنامک سسٹم گرنا ہے, امریکہ نے گرنا ہے. امریکہ اب کیا کہہ رہا ہے جی, کبھی اس کا ٹول ٹیکس مانگنے لگتا ہے, کبھی کچھ مانگنے ہاں, اب لگتا ہے. نئے ہم اس کا ٹول ٹیکس وہ مانگ رہے ہیں. اب 2 ماہ کے اندر سٹیٹمنٹس ہی دیکھ لیں بس, تو اوقات پتہ چل رہی ہے کیا بن رہی ہے. انسان کے ہاتھ سے کہانی آگے جا رہی ہے. شیطانوں نے اپنی اچھا اس میں پورے دانت گاڑ دیے, یہ بات سمجھنے کی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا جو ایٹ دی اینڈ جو اب پن پوائنٹ لیتے جائیں, سب سے جی زیادہ اس ٹائم کریٹیکل ہے پاکستان ٹھیک کے ہے. انریسٹ, پاکستان کے اندر جو بھی کہہ لیں. دوسرے نمبر پہ ٹھیک ہے. انڈیا جی پاکستان, یہ دونوں کریٹیکل ہیں. اس میں ان کی شخصیات, حکومتیں اترنا, بندے گرنا, اپوزیشن جیلوں میں جانا سے لے کے بہت کچھ ہونے والا ہے. یہ ساری اچھا چیزیں. اس کے بعد جتنے ممالک جہاں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد جو اگر تیسرے نمبر پہ کوئی کریٹیکل ہے تو امریکہ. اچھا ایران تو اپنے ٹریک پہ چڑھ چکا ہے, اس لیے میں اب اس کا کچھ نہیں کہہ رہا. آپ ہی کہیں گے جی ایران کی بات نہیں ہو رہی. ایران تو جہاں میں تو کہا کہ چلا گیا نا, وہ تو آگے اپنے آپ کو فرنٹ لائن پہ اپنا ٹیسٹ دے رہا ہے. جیسے کہ اب ایران اگر ایٹم بنا لے فرسٹریشن میں, تو اللہ کا جو امتحان ہے اس میں فیل ہو جائے گا. بالکل کیونکہ ایسے ہی اللہ ہے. تعالیٰ وہ نہیں الاؤ کرتے نا کہ اللہ وہاں کوئی ایسا ڈسٹرکٹیو بات نہیں ہوتی. مطلب کیا ضرورت ہے مار ہی دینا, ختم کر دینا. مطلب اللہ سے آئے, اللہ کے پاس جانا ہے, زمین اس کی ہے, گھر اس نے آپ کو دیا ہے, تو اس کا سٹے ٹائم بھی وہ بتائے گا نا. لیکن اگر جی کوئی شیطان ان کو بندوں کو مار مار کے واپس بھیجے, زمین خالی کرائے, یہی تو مسئلہ ٹھیک ہے. تھا. بنیادی مسئلہ کیا تھا کہ ہم زمین پہ آ گئے, وہ رہتے تھے زمین پہ. ٹھیک ہے. شیطان اور یہ جو جنات اور نسناس جو تھے وہ بستے تھے. اب اس میں ہماری انٹری ہی تو مسئلہ ہے, ہمیں زمین کا خلیفہ بنایا گیا, یہی تو پرابلم تھی. تو اس میں کا ایک ہی تھا کہ اب ان کو مارو اور واپس بھیجو. ان اینی وے ان کی پروڈکٹیوٹی ٹھیک ہے. لو کرو, جسم کو روکو, قوت عمل روکو, باڈی کو ڈیمیج کرو, بھیجو. سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک تو ہے. یہ بالکل اللہ نے بھیجا تھا. ہم نے بھی اپنی مرضی سے اللہ کو جان پیش کرنی تھی, بڑے ٹھیک ہے. سج دھج.
یہی شہادت کا کانسیپٹ ہے، لیکن اس کو انپلانڈ اب ہمیں دھکیلا جا رہا ہے واپس، چلو واپس. اب ایسے ٹھیک کوئی بھی ہتھیار یا ایسی بھی کوئی جنگیں جو ماس ڈسٹرکشن میں ہو، وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی. ایران جیسے ہی ایٹم کو ہاتھ لگائے گا، ایران اپنا کنیکشن کاٹ دے گا ڈیوائن اس سے. اور یہی ان کا امتحان ہے شاید، کہ ہمیں تم وہ ٹھیک جیسے ہم پہلے وہ کہتے ہیں پہلے کلمہ پڑھتے ہیں، پھر ایسی نماز شروع کرتے ہیں، پھر تھوڑا سا تلاوت، پھر ایسے تسبیحاں بڑھتے بڑھتے پھر ہم بڑے مومن ہونے لگتے ہیں، پھر ہم 4 دن میں بہت زیادہ معرفت الہی میں، تو پھر ٹیسٹ بھی بدلتا جاتا ہے، سوال بھی بدلتے ٹھیک جاتے ہیں. ایران جہاں آ کے کھڑا ہے یہیں دھوکہ کھائے گا. اگر اس نے ایٹم کو ہاتھ لگا لیا، کہانی ختم اس کی. اسی دن آپ دیکھیں بالکل گے کہ بالکل کہانی ختم. یہ بس اس امتحان کے درمیان میں ہے، یہ اس پریشر میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آپ کے باقی آپ دیکھ لیں عرب ممالک کی جو صورتحال، جو وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے، اب ختم ہونی ہے کہانی. اسی کے ساتھ ساتھ جب یہ آپ کی خصوصاً اب یو اے میں بتائیں نا، جتنے خواب سجائے تھے زمین بوس ہو گئے. تو اب یہ ہے کہ ٹھیک ہے. جو شخصیات کی بات کی، یہ اسٹیپ وائز اس لیے تھوڑا سا میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب میزائلز اور یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی تو پاؤں داخل ہوں گے بندے کو مارنے کے لیے. بندہ ختم کرنے کے بعد بھی سلوشن نہیں ہوگا. تو اس لیے امیر قطر جیسے، یا جیسے ٹرمپ، مودی، خود مجتبیٰ، خود آپ لوگوں کی جو ٹاپ ٹیئرز ہیں، پیوٹن، زیلنسکی، یہ ٹھیک ہے. ساری کی ساری جو میکسیمم رولنگ ایلیٹ ہے اس ٹائم کی، 5 دسمبر تک ان سب نے کریٹیکل رہنا ہے. گورنمنٹ اچھا. آفیشلز، ہائر گورنمنٹ آفیشلز، ہائر گورنمنٹ پوزیشنز، سمجھ رہے ہیں. اور یہ 45 دن تو خصوصاً ہائیسٹ ہے. ابھی ٹھیک ہے. 20 کے بعد کہا تھا، اسی وقت ہی خبریں شروع ہوئی ہیں، یہ گیا وہ گیا. ابھی اس میں تیزی بالکل. آنی ہے، آئے گی تیزی. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ شخصیات ساری کریٹیکل ہیں اس وقت. نہیں، یہ جوان ہونے جا رہے ہیں، مطلب قبر کی طرف ہی جا رہا ہے نا ہر دن. ایسے ہی ایسے ہی ہے. تو ویسے یہ ٹھیک ہے. وقت اس حساب سے بڑا تیز ہے. خوراک کا آپ لوگوں کو پاکستانیوں کے پاس آخری جیسے کہتے ہیں نا آخری ٹائم، کہ اپنی چیزوں کو مینیج کر لیں، سادگی میں آ جائیں، سادگی کی ایکسٹریم پہ چلے جائیں، بیسکس کو مینٹین کریں. یہ کمیٹی والی جو خواتین ہوتی ہیں، جیسے وہ خواتین ہی ہوں. کوئی سینٹرلائز قسم کا بیک اپس بنا لیں، کٹھی پکوا لیں، ایک تندوری رکھ لیں، جیسے کہتے ہیں کٹھا اس کو گندم رکھوا لیں تندور سے، کٹھی اس کو تنخواہ دے دیں، سب کو مل جائے، اسی پہ ہی دیگچا چڑھوا لیا، اسی سے ہی. مطلب چھوٹے چھوٹے یونٹس، یا ایسی خواتین یا جو پارٹی آرگنائزرز کائنڈ آف، یا رشتے کرانے والی، یا جو خواتین بڑی کنیکٹڈ ہیں، یہ بہت اچھا رول پلے کر سکتے ہیں اس ٹائم سوسائٹی میں، کہ یہ کنیکشن کا پوائنٹ ہے بیسیکلی. تو یہ وہاں 20 لوگوں کا گروپ بنا کے چھوٹے چھوٹے بیکرس بن کے. بلکہ ابھی جیسے میں ادھر تھا ایک اسلام آباد، تو ایک ٹاؤن، چھوٹا سا ٹاؤن تھا یورو انکلیو کے نام سے. یہ سینٹورس کہہ رہا ہوں، یہ جو ادھر ایک اور ہے کوئی بڑا پلازا، اچھا. ایک تو نام ذہن سے نکل گیا، ڈی ایچ اے فیز 2 کے ساتھ ہی ہے بہرحال یہ. ٹھیک ہے. تو یورو چھوٹی سی سوسائٹی ہے. تو میں نے ایسے ان کو سجیسٹ کیا کہ ادھر میں نے کہا آپ نے جیسے مسجد کی ایسے تندور بنا کے اس کو تنخواہ دیں، اور ان سارے گھروں کو کہیں کہ اسی سے گندوا لیں، تو مہینے کی تنخواہ دیں اور سب کو روٹیاں اجتماعی مل جائیں گی. اسی طریقے سے کل کو جب یہ لوگ اس کی یہ سیلری بیئر کر لیں مل کے، سب کو سوٹ کرے گا، ہر خاتون کے لیے آسانی ہے، اجتماعیت ہوگی، برکت چلے گی. اسی طرح میں نے کہا کل کو اس میں سالن ایک ٹائم کا شروع کروا دیجیے گا، دیگ چڑھوا دی، سارے گھروں میں چلی جائے. تو کتنا وقت بچے گا، جو وقت خواتین اپنی پروڈکٹیوٹی، بچوں کی تربیت، اور جو ٹیچروں کو رکھ رہے ہیں، خود جو احساس ہے، جو خود پڑھا سکتے ہیں وہ. کیونکہ اب تو ماشاءاللہ جو بھی اسلام آباد یا ادھر موو ہوئی فیملیز ہیں، سارے تو آج کل ایم بی اے، ایم ایس اور سارا کچھ تو ہے ہی ہے نا، اب تو پرانے دور ٹھیک ہے. نہیں رہے. تو وہ کریں، اس طرح سے آپ لوگ مینیج کریں. اور پیٹرول کا تھوڑا سا سٹاک مینٹین کر لیں، بہتر ہے احتیاطاً. اسی طریقے سے آپ لوگ جو گندم کا دلیا کریں، اگر آٹے اٹے آپ سے نہیں سنبھالے جاتے، وہ ابل جائے گا، تھوڑی سی شکر وکر ڈال کے کھایا جائے گا. چاول کو کر سکتے ہیں،
دالیں کر لیں، ٹھیک ہے ایمرجنسی باکسز رکھ لیں، اور اس طرح سے سوچیں کہ اگر آپ کی 3 چیزیں کریٹیکل ہوں گی جب بھی اب اس کی ایکسٹریم ٹچ کرے گی. نمبر 1 بجلی کے بغیر سوچیں، ٹھیک ہے تیل کے بغیر سوچیں، انٹرنیٹ کے بغیر سوچیں. ٹھیک ہے تو اب ان تینوں کے نہ ہونے کے تحت ایک احتیاطاً ایک دن گزار کے سوچیں، 1 ڈے، تو آپ کو سمجھ آ ٹھیک ہے جائے گی کیا کرنا ہے. اور یہ ایکسٹریمز پہ ہی جانی ہے باتیں. یہ اپنا جہاں سسٹم ہے یہ اپنی آپ میں ایک، جیسے کہتے ہیں ابھی زیلنسکی اور پیوٹن کے دیکھیں نا ایکسٹریم پہ چلی گئی ہیں معاملات. اب کوئی نہ ٹھیک کوئی ہے یورپین، اب اس میں بھی یورپین ممالک آ رہے ہیں، یا اب اپنا ہرمز والے اس میں بھی ادھر بھی. تو یہ بالکل کھچڑی اچھی خاصی آگے کوئی جانی ہے. اور پاکستان انڈیا آپ نظر رکھیں اس پہ. ٹھیک بہت شکریہ محمد اسامہ علی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، محمد اسامہ علی صاحب کی گفتگو سنی. اسامہ علی صاحب یوں کہہ لیں کہ آپ کو آخری بار وارننگ دے رہے ہیں کہ اناج ذخیرہ کر لیں. پہلے بھی آپ لوگ نہیں مان رہے تھے، جن لوگوں نے مانا ان کا فائدہ بھی ہوا ہے. لاسٹ وارننگ سمجھ لیں، انڈیا کی صورتحال کیا ہونے والی ہے آگے، کن کن چیزوں کا بحران پیدا ہونے والا ہے، کون کون سے ممالک، کون کون سی شخصیات خطرے میں آنے والی ہیں، شخصیات کے نام تک بتا دیے. تو آنے والے دنوں میں آپ نے اسامہ صاحب کی ریڈنگ دینی ہے، تو دیکھنی ہے آپ لوگوں نے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی نئی ہیپننگز کے ساتھ، نئی اپڈیٹس کے ساتھ. مجھے اور اسامہ علی صاحب کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.